بس بتا دیں جب کہیں کہ شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد دو ریسنٹ اوورسیز وزٹس ہے۔ ایک جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی ریاض میں، جس کو لیڈ کیا پرائم منسٹر صاحب کو انویٹیشن تھی، مجھے بھی انویٹیشن تھی، تو پرائم منسٹر صاحب پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گئے۔ اور ایک وہ ہے دوسرا جو 15واں OIC کا اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی ہے گیمبیا میں، تو اس حوالے سے آپ سے فیکٹ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریاض میں جو میٹنگ ہوئی اس کا جو ان کا جو تھیم تھا وہ ری ڈیفائننگ دی گلوبل ہیلتھ ایجنڈا اور پھر گروتھ اینڈ انرجی کلائمیٹ چینج وغیرہ تھا۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کافی کیبنٹ کولیگز بھی تھے، میں بھی تھا، فارن منسٹر صاحب تھے، پاور منسٹر تھے، پیٹرولیم منسٹر تھے، کافی یعنی بھرپور ہماری پارٹیسپیشن تھی۔ اور جو ایگول آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو ہم شور پتہ ہے، جو انفارمل گیدرنگ جیسے کہتے ہیں، انفارمل گیدرنگ آف ورلڈ اکنامک لیڈرز ایگول، تو اس کے 4 تھیمز تھے۔ دو جو تھے وہ گلوبل سیکورٹی اینڈ گروتھ ایجنڈا کے اوپر ایک تھا، اور ایک انکلوسیو انرجی ٹرانسمیشن اور ٹرانزیشن کے اوپر تھا۔ وہ پاکستان کی ان دونوں فورمز میں میں نے نمائندگی کی۔ PM صاحب نے خود جو ہے وہ ری ڈیفائننگ دا گلوبل ہیلتھ ایجنڈا اور گروتھ کے حوالے سے دونوں فورم انہوں نے اٹینڈ کیے، اور ہمارے کولیگ فائنانس منسٹر صاحب نے فن ٹیک اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے، تو چونکہ وہ شیئرڈ اور ڈسپرس پورا پروگرام کافی ہوتا ہے، اسپریڈ اوور ڈفرینٹ گروپس، تو اس کے علاوہ جو PM صاحب کی جو میٹنگز ہوئیں بائی لیٹرل، اس میں PM کی ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر MD کے IMF کے ساتھ، پریزیڈنٹ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، اور بل گیٹس کے ساتھ ہوئیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بل گیٹ پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن اور ویکسینیشن کے حوالے سے کافی کوآپریشن مختلف ادوار میں کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ PM کی اس کے علاوہ جو میٹنگز ہوئیں، جو ہماری بائی لیٹرل سعودیز کے ساتھ جو ایک پروسیس چلا رمضان شریف کے آخری عشرے میں، جب وزیر اعظم صاحب 2.5 دن کے دورے پہ گئے، وہ ہماری بائی دی وے پرائیویٹ وزٹ تھی لیکن عمرے کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت جو مین ڈسکشن ہوئی کہ نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور ہم کیسے ایک دوسرے کو انگیج کریں سیریسلی، تاکہ دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ کے میں فروغ آئے، اور ساتھ ساتھ ٹریڈ جو ہے ہماری والیوم اس پہ بہتری کی جائے۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہی ہم واپس آئے تو عید کے فوراً بعد ان کا ایک بڑا ایک بھرپور ڈیلیگیشن آیا ان کے وزیر خارجہ کی سربراہی میں۔ یہاں وہ کافی ڈائلاگ ہوئے، اور وہ سلسلہ اب ویب پہ بھی جاری رہا۔ جب ہم گئے تو ہماری میٹنگز میں پرائم منسٹر صاحب کی جو ہوئیں، وہ سعودی منسٹر فار انرجی، سعودی منسٹر فار کامرس، سعودی منسٹر فار فائنانس، ان کا جو گورنر سینٹرل بینک ہے ساما، سعودی عربیہ مانیٹرنگ ایجنسی جسے کہتے ہیں، سعودی منسٹر فار انوائرمنٹ، واٹر اینڈ ایگریکلچر، اور سعودی منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ مائننگ، اور لاسٹلی سعودی منسٹر فار انویسٹمنٹ۔ تو یہ ہماری جو یعنی اسپیسیفک پاکستان اسپیسیفک یہ میٹنگز تھیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کوآپریشن ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس نے رمضان شریف کے آخری جو ہماری 2.5 دن کی وزٹ تھی اس میں جو کہا تھا کہ ہم بڑی جلدی اور بڑی تیزی کے ساتھ ان ویری فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کام کریں گے، تو یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کے بعد ایک B2B یعنی بزنس ٹو بزنس ڈیلیگیشن جو ہے بزنس کے لیے، وہ ایک ڈیلیگیشن سعودی ڈپٹی انویسٹمنٹ منسٹر لے کے آئے پرسوں رات۔ میں تو گیمبیا سے اس وقت مکمل کر کے ٹریول کرنے والا تھا پاکستان کے لیے،
تو یہ ڈیلیگیشن بھی بہت ہی ڈیٹیلڈ ایگزاسٹو ان کی کل انٹریکشن ہوئی، جو مجھے آج پرائم منسٹر صاحب کی صبح کیبنٹ میٹنگ میں بریفنگ دی گئی، اور وہ کافی یعنی خوش تھے اور کافی امپریس تھے کہ پاکستان، کیونکہ ہم تھوڑا سا سلونیس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، لیکن جتنی فاسٹ ٹریک رمضان شریف کے آخری عشرے سے اب تک جو معاملات چل رہے ہیں، وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی اسپیڈ پہ آگے چلے تو انشاءاللہ ہماری کافی حد تک فیوچر انشاءاللہ روشن ہمارا مستقبل ہوگا۔ اسی ریاض کے ٹرپ میں جہاں ہم نے مین ورلڈ اکنامک فورم اور اگول کی ساری پارٹیسپیشن کی اور پرائم منسٹر کی، اس کے علاوہ میری جو 3 وہاں امپورٹنٹ بائی لیٹر میرے ہوئے، ایک سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ، دوسرا ملیشیا کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن DCO، تو یہ تینوں ہماری وہاں یہ جو میٹنگ تھی وہ بہت ہی بڑی فائدہ مند اور بھرپور فیوچر ڈسکشن تھی کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی پاکستان کی ڈیلیگیشن میں نمائندگی تھی، جس میں SIFC کی بھی جو ہماری ایک نیا سیٹ اپ ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا قانون کے ذریعے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی تھی اور جس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لاء کے اندر رکھا گیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اپنی بھرپور ذمہ داری نبھائی اور اس کے ڈویڈنڈز اللہ کے فضل و کرم سے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو اگلا ایونٹ تھا ورلڈ اکنامک فورم کے بعد، وہ ریاض میں تھا، اور وہاں 30th جو آخری دن تھا یہاں وائنڈنگ اپ کا، اور جو کہ سارا سمٹ ورلڈ اکنامک فورم کے بعد جو وزیر اعظم صاحب کی سعودی کراؤن پرنس سے میٹنگ ہوئی، اور اس میں بھی تمام چیزوں کا اعادہ کیا گیا کہ ہم نے انشاءاللہ مل کے فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا ہے۔ تو 30 کو سیکرٹریز لیول کی جو OIC 15واں اسلامک سمٹ کانفرنس تھی گیمبیا میں، افریقہ کا ملک جو گیمبیا ہے، اس کے حوالے سے سیکرٹری صاحبان کی جو میٹنگ آفیشل میٹنگ 30 کو تھی، اور 1 کو تھی ہمارے سیکرٹری خارجہ اور ان کی ٹیم وہاں ریاض سے سیدھی پہنچ گئی، اور 2nd اور 3rd کو جو کہ ان کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے اس اسلامک سمٹ کانفرنس جو ہوتی ہے جب بھی، تو 2 دن پہلے جو کونسل آف فارن منسٹرز ہیں وہ تفصیل کے ساتھ سارے کام کو ڈسکس کرتے ہیں، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، اور پھر ڈرافٹ جو ڈکلیریشنز ہونی ہوتی ہیں اور جو کمیونیکے ایشو ہونا ہوتا ہے اس کے اوپر تیاری کرتی ہے کونسل آف فارن منسٹرز۔ تو پاکستان کی ظاہر ہے میں نے نمائندگی کی 2 اور 3 تاریخ مئی کو بنجول گیمبیا کا جو کیپٹل ہے اس وہاں، اور وہاں بھی بھرپور جو ہے ممالک جو 57 کنٹریز کا یہ جو ایک فورم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ الحمدللہ ہوا۔ اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی یہاں انگیجمنٹس کی وجہ سے جو 4 اور 5 کو سمٹ ہونا تھا اس کی بھی ڈیوٹی میری لگی کہ میں پاکستان کی نمائندگی نہ صرف کونسل آف فارن منسٹر میں کروں گا 2 اور 3 تاریخ کو، 4 اور 5 کو جو 15واں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوگی اس کے اوپر بھی میں پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ ہماری چاہتے ہی میں نے سیکرٹری جنرل OIC سے بھی تفصیل سے میٹنگ کی۔ میرے 3 میجر ایجنڈا آئٹمز تھے، باقی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ڈیکلیریشن دیکھی ہوگی، قریباً 300 سے ذرا کم 292 کے قریب پیرس پہ وہ ڈیکلیریشن ہے جس پہ ہم نے اکٹھے مل کے کام کیا اور ایگری کیا، اور یہ جو کمیونیکے ہے جو ڈیکلیریشن ہے وہ قریباً 3 صفحے کی ہے، اس میں وہ اس کی سمری سمجھ لیں۔ تو میرا جو تھا کہ ایک ہم جو غزہ کے اوپر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھرپور کوآپریشن آپس میں کرنی، اور
پھر ایک بھرپور انداز میں ایک فیصلہ کرنا. دوسرا میری جو ایجنڈا آئٹم تھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو ہماری کشمیر جموں اینڈ کشمیر کی ڈسپیوٹ ہے وہ تھا. اور تیسرا جو تھا ایز اے مسلم اینڈ ایک لیڈنگ مسلم کنٹری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اسلاموفوبیا دنیا میں عروج پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اس کے اوپر بات چیت کرنی اور انگیج کرنا اور ان ہم خیال جو ممالک ہم سارے وہاں بیٹھے ہیں ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرنا. تو یہ 3 میجر ایجنڈا تھے. تو الحمدللہ ہم نے تینوں کے اوپر بھرپور اپنی ذمہ داری پوری ٹیم نے نبھائی. اور یہ جو ہمارا پہلا غزہ کے حوالے سے تھا وہ اس کا جو کرکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے اور یہ وہاں اب پارٹ آف دی ڈکلیریشن اور کمیونیکے یہ آ چکا ہے کہ امیڈیٹ اینڈ آف انڈسکرمنیٹ یوز آف فورس اینڈ انہیومن سیج آف غزہ بائی اسرائیل, unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. کشمیر کے اوپر بھی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا, جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا, جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا, جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھی اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے. اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے, کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے جموں اینڈ کشمیر, وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرل ہے, یعنی انسانیت کے اوپر وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں, جو انوسینٹ ہمارے بہن بھائی کشمیری کے اوپر جو مظالم اور جو کچھ وہاں پراپرٹیز اور ڈیموکریٹک چینجز ہو رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے جو کور ہماری ڈیمانڈز کہہ لیں یا ہمارے میسیجز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم نے وہاں یہ ریکارڈ چیزیں کی ہیں. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے کو اچھا اومن نہیں ہے. We called upon OIC to convince India, number one, revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territories' demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages.
Second last, provide unhindered access to UN, OIC, and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination through a UN supervised plebiscite. یہ ہمارا کور وہاں فوکس تھا, کور میسیجز تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں کہ او آئی سی کے 11 کانٹیکٹ گروپس ہیں او آئی سی کے امبریلا کے نیچے, جس میں ایک گروپ ہے او آئی سی کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر. پچھلے کافی سالوں میں سمٹ جب ہوئے ہیں تو اس کانٹیکٹ گروپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی, اور اس دفعہ بھی کسی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ ہمارے ڈیلیگیشن نے, جو میری ذمہ داری تھی, ہم نے رائٹ فرام دی فرسٹ میٹنگ ود یونائٹڈ اپنا او آئی سی سیکرٹری جنرل کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ سمٹ کے سائڈ لائن کے اوپر یہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے کلوز بردرلی ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, اپنا گیمبیا اٹ سیلف اور صومالیہ, کئی ملکوں سے ان کے جو فارن منسٹر سے ان کے ساتھ میری جو بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ان پہ بھی میں نے اس پہ زور دیا. اور الحمدللہ ہماری ایک واحد جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی وہ جموں اینڈ کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی. اس میں جو اس کے ممبر ممالک ہیں انہوں نے اس کو اپنا اٹینڈ کیا. سعودی فارن منسٹر کی بڑی پریسنگ انگیجمنٹ تھی اور ان کے ساتھ ان کے ڈپٹی منسٹر آئے تو انہوں نے اس صرف میٹنگ کے لیے چھوڑا, کیونکہ سمٹ کے اختتام کے نیکسٹ مارننگ یہ میٹنگ جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا اور یہ میٹنگ کٹھی ایک ہی دن ہم نے فکس کروائی. تو الحمدللہ ایک جو ہماری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے تھی وہ ہم نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری, قومی ذمہ داری نبھائی. جو میں نے عرض کیا کہ جو تیسرا میرا بحثیت ایک مسلمان ممالک میں سے پاکستان ایک بہت ہی پرومیننٹ ملک ہے, اور اس کا ایک وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیادی مسلمان ایون ہونے کی حیثیت ذمہ داری تھی, وہ اسلامک فوبک کانٹینٹ تھا. تو ہم نے اس کو ہر لیول پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. یہ میرے سمٹ کے اسپیچ جو تھی اس میں بھی اس کا حصہ تھا, اور ساتھ ہم نے ان کو ایک یعنی سولوشن پرپوز کیا کہ اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے تو دنیا کے جو جتنے سوشل میڈیا بڑے گروپس ہیں وہ جتنا اس ریلیجن کے حوالے سے جو ہوتا ہے ہولوکاسٹ کے حوالے سے بھی وہ مٹیریل کو سوشل میڈیا ایپس جتنی ہیں اس پہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. ہم مل کے 57 ملک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بدعقیدہ قسم کا مٹیریل ہو, ہمارے ہولی بک ہمارے قرآن حکیم کے بارے میں ہو, ہمارے ریلیجن کے اسلام کے حوالے سے ہو, تو یہ کیوں نہیں ڈیلیٹ ہو سکتا. تو آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ یہ بھی اب اس کمیونیکے کا حصہ ہے. یہ مانا گیا کہ ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں شفتن اس طرح برخاستن والی بات نہیں ہے, یہ کمیونیکے کا حصہ ہے. اور جو اچھی بات یہ ہوئی اس سمٹ میں کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے اپنا اسپیشل انوائے اسلاموفوبیا پہ مقرر کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے یو این کے فورم کے اوپر کافی ایفرٹس کی پچھلے ایک سال میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میئرز ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا وہاں ہوا. یو این کے سیکرٹری جنرل نے اپنا ایک اسپیشل انوائے اس ٹاپک پہ کیا, لیکن میں نے یہ وہاں ریئلائز کروایا سمٹ میں اور خاص کر کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ میں کہ یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 57 ممالک جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی یعنی اسلامی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو نبھائیں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ فیصلہ ہو گیا, بلکہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ انوائے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہی عرض کیا, میں ممالک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایسے فورم پہ ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے, اس کے پروز کون دیکھے جاتے ہیں, لیکن ایونچولی اٹ واز اپرووڈ. اور جو پاکستان میں اس وقت ترکی کے سفیر ہیں ان کو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا اسپیشل انوائے مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی اپروول
کونسل آف فارن منسٹرز بھی ہوئی, اور اس کو ریٹیفائی جو 15th اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی سربراہان کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی اس کو اب اپروو اڈاپٹ کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اس کو جیسے ہم غزہ کو پرسو کرتے ہیں, جیسے ہم کشمیر کو پرسو کرتے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اور فورس کے ساتھ اپنی یہ اپنی آئینی, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی آئینی, ملکی اور اپنی اسلامی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے, اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا, میرے ساتھ سیکرٹری فارن افیئر بھی تھے اور ہمارے ریلیونٹ مشن کے لوگ تھے. چونکہ ہماری ایمبیسی گیمبیا میں نہیں ہے, تو ہماری جو سینیگال میں ایمبیسی ہے وہی گیمبیا کو بھی لک آفٹر کرتی ہے. تو ہمارے گیمبیا سے ہماری سفیر محترمہ سائمہ سعیدہ صاحبہ بھی وہاں تھیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ہمارے فارن آفس کی ٹیم بھی تھی. تو ہم نے یہ سمٹ میں تو اپنی پوری ذمہ داری کی, اور ساتھ ساتھ ہم نے کونسل آف فارن منسٹرز کا بھی سارا یعنی ذمہ داری نبھائی. اس کے ساتھ موقع کو اویل کرتے ہوئے جو میں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, جس پہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریڈ, پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز اور میوچلی انگیج ہونے کے لیے کی, اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف گیمبیا کے ساتھ میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ڈپٹی پرائم منسٹر صومالیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پریزیڈنٹ شی نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا, جو کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے وہ وائس چیئرمین ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹ ان چائنا, اور انہوں نے ہی کیم اے اسپیشل انوائے آف پریزیڈنٹ شی ٹو دی OIC. تو ان کے ساتھ ہماری بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی. ان کے کچھ ویو پوائنٹ تھے جس کو ہم نے بھرپور سپورٹ, نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ کیری کروایا, اور وہ بہت اس پہ پاکستان کے مشکور تھے. سیکرٹری جنرل OIC میں نے آپ کو بتایا, اور جو فارن منسٹر کے ساتھ جن کے میری میٹنگ ہوئی اس میں سعودی عربیہ, ترکی, کویت, ایجپٹ, آذربائیجان, گیمبیا, نائجر اور قطر, یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ یہ قریباً 12 ہماری 4 میٹنگ جو یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اسپیشل انوائے وہ 4 اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی. اس پہ ہماری موفا کی جو ٹیم تھی میرے ساتھ, اور جو سینیگال سے ہماری ایمبیسی کے سارے لوگ تھے ایمبیسڈر صاحبہ سمیت, ہم نے الحمدللہ بڑی پروڈکٹیو اور بڑی میننگ فل میٹنگز ہوئیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک سائن کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کافی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے حوالے سے BPC جیسے کہتے ہیں, تو MOU بہت ملکوں سے سائن ہوا ہے. گیمبی کے ساتھ ہمارا نہیں تھا, تو پھر یہ جو تھا MOU وہ میں نے اور ان کے فارن منسٹر نے, گیمبیا نے, یہ اس موقع کے اوپر کیا, جو کہ یہاں پھر انشاءاللہ کیبنٹ کو ریٹیفائی کرے گی. اور یہ ہماری دوسرے ممالک کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہماری بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن, وہاں بھی بہت سکوپ ہے. ملک چھوٹا ہے, اسلامی ہے, لیکن وہاں بھی بہت سکوپ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے کسی اور ملکوں سے آ رہی ہے, ہمارے بزنس مین اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ جو اس کا نیٹ جو رزلٹ تھا وہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیلسٹین کے اوپر ریزولوشن الحمدللہ اڈاپٹ ہوئی کنسنسس کے ساتھ. OIC کانٹیکٹ گروپ کشمیر کے اوپر میٹنگ الحمدللہ, صرف واحد کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ اس موقع کے اوپر جو 5 جو مئی تھا, جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا ہمارا سمٹ کا, اس دن وہ بھی ہوئی. اور تیسرا جو بینجول ڈیکلریشن تھی وہ بھی اپروو ہوا, اور جو کمیونیکے تھا اس میں پاکستان کی جو ٹیم ہے, میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں فارن سیکرٹری کو اور پوری ٹیم جس نے میرا ساتھ دیا وہاں, اور جو سینیگال سے جو پوری ٹیم آئی تھی ہماری ایمبیسی کی, انہوں نے دن رات محنت کی اور الحمدللہ اپنا پاکستانی ہونے کا فرض نبھایا. تو میں صرف چاہتا تھا کہ میں آگے بھی میری کوشش ہوگی مستقبل میں بھی کہ ایسی کو وزٹس ہوں تو آپ کو کانفرنس میں لیا جائے واپس آ کے, جیسے میں ایز فائنانس منسٹر بھی فریکوینٹلی آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتا تھا, آپ کو اپڈیٹ رکھتا تھا. تو کئی چیزیں آپ کو نظر سے گزر بھی ہوں گی, کئی چیزیں آپ نے مس بھی کی ہوں گی. تو دس از دی یعنی بریف سمری جو ہماری ورلڈ اکنامک فورم اینڈ 15th OIC اسلامک سمٹ کانفرنس ان گیمبیا. تو ود دیز ورڈز بہت شکریہ. اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں.
السلام علیکم. انور عباس صاحب. جی ساگدار صاحب، انور عباس سے ایک نیوز سے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ریسنٹلی ایک دعویٰ کیا ہے کہ فارن آفس کی ایڈوائز پہ ان کی امریکی سفیر ڈونلڈ آرمن بلوم سے ملاقات ہوئی. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ شکریہ. جی دیکھیے خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ اس کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے اور جو ان کی ذمہ داریوں میں جو کام ہے وہ ان کو بلا تفریق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا ادا کریں. میں آبویسلی ایک پولیٹیشین ہوں، اپنی ذمہ داری میری ہے اس حکومت کے جو مجھے پورٹ فولیو دیا ہے فارن منسٹری، اور اس کے علاوہ جو میری ذمہ داری ڈپٹی پرائم منسٹر کے حوالے سے ایڈ ہوئی ہے. تو میں آپ سے حقیقت شیئر کر لیتا ہوں. ہم نے ارینج نہیں کی نوٹ وربل، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو امبیسیز بھیجتی ہیں، وہ فارن آفس کو مارچ میں ملا امریکی سفیر صاحب کی طرف سے کہ وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس میں حکومتی بینچوں کے بھی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور اپوزیشن کے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملیں یا یہ نہ ملیں، اور وہ منوان جو جن کو ملنا چاہتے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آفٹر آل وہ ان کو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے نوٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی وہ ہمارے ساتھ بھی تھے، وہ کبھی میرے جونیئر ہوتے تھے، وہ پولیٹیکل افیلیشن اپارٹ، لیکن موفا نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے، اور اس پہ مجھے کوئی یعنی نہیں ہے ریزرویشن ٹو کنفرم. لیکن ہم نے یہ نہ انیشیٹ کی ہے نہ یہ پرپوز کی ہے. کچھ امپریشن جو آپ کے سوال سے یہ جو میں نے کلپ دیکھا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے ایز اف موفا ہیز ارینج. نو، اٹ از دی انیشیٹو آف دی یو ایس امبیسڈر ان اسلام آباد. لیکن not only for meeting Umar Ayub Saab, but also members of the parliament on both side of the house, opposition میں بھی trade benches میں بھی، جس کو ہم نے ان کو کہا کہ فائن آپ کریں جو ملنا دور ملے. جی سر کو دیں. ڈاکٹر صاحب، او آئی سی سمٹ میں آپ تشریف لے گئے اور اس سے پہلے ریاض میں بھی، اور آپ نے سینسٹائز کیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. یہ بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ او آئی سی کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے. ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فیل کیا کہ کیونکہ 22 کیرلی سے پہلے جو 4 سال تھے ان میں پاکستان کے لیے گڈ ول اتنی اچھی نہیں رہی دنیا میں، اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ کوئی مزاج میں کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے ایگری کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر جس طرح سیمٹزم کے خلاف وہ پوری دنیا یا ویسٹ لڑتا ہے، اور آپ اسلامو فوبیا کے سبجیکٹ پہ ان سے کنٹیسٹ کریں گے، اس کے لیے موڈیلٹیز کیا طے ہوئی ہیں، کس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے؟ شکریہ. دیکھیں صالح صاحب، یہ تبدیلی کی بات تو مجھے تو ویزیبل تبدیلی لگی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے کیونکہ آپ کو اتنی میٹنگز آپ نہیں کر سکتے کہ آپ سمٹ بھی کریں، آپ کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ بھی کریں، آپ ڈکلریشن میں بھی ایک ایک پیرا ایک ایک لفظ پڑھیں، اور پھر اس میں بھی 292 پیرے کو بیٹھ کے آدھی رات تک بیٹھ کے وہاں اپروو کریں. ورچولی آدھی رات تک وہ میٹنگ ہوئی اپنا گیمبیا میں، بنجول میں، اور ان کے فارن منسٹر بینگ ہوسٹ وہ چیئر کر رہے تھے. بائی دی وے جو ہماری انیشیل انٹریکشنز جو ہوئی، تو جو ہماری فارمل میٹنگ کونسل آف فارن منسٹر کی ہوئی، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان واز الیکٹڈ وائس چیئرمین فرام ایشیا. تو یہ ایک آنر تھی کہ ہم وائس چیئر الیکٹ ہوئے. تو میں تو تبدیلی فیل کرتا ہوں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تبدیلی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں
پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اور وہ جو میں نے ڈے ون پہ آ کے ایک سلوگن دیا تھا اپنے تمام ساتھیوں کو موفا میں, پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, کہ کنونشنل ڈپلومیسی تو ہے ہی ہے لیکن اکنامک ڈپلومیسی, اور اس میں ہم اگر ہمت کریں, بلیو می صالح صاحب, کہ آئی فیلٹ کہ دیر از اے ٹرمینڈس اسکوپ کہ ہم اپنا, ہمارے جو بزنس مین بھی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں افریقہ کی طرف, بہت بڑا اسکوپ ہے, بہت بڑی ایک مسلمان آبادی ہے, آپ کے ہمسایہ ملک سے بہت بلینز آف ڈالر کی چیزیں جا رہی ہیں. تو اگر تھوڑا فارماسوٹیکل, میں ان کو بتاتا رہا ہوں, کیمیکلز, آپ کا اسپورٹس گڈس, آپ کی اپنا میڈیسنس, بہت چیزیں, یو ہیو اے لاٹ آف اسکوپس, سرجیکل گڈس فرام سیلف. تو وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے ساتھ, آپ کے ملک, اب ہمارا ہے کہ ان کو جیسے ہم سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو کہ پاکستان کی ون آف دی ٹو یعنی ٹوین ڈیفیسٹ ہے, لیکن یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فارن کرنسی کا ہے, اور وہ آپ خود پرنٹ نہیں کر سکتے, ادھار ہی لے سکتے ہیں فارن کرنسی جتنی آپ کی سال کا ڈیفیسٹ ہوگا. اسی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, آپ کو اپنی مین پاور ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو, اور اللہ کے فضل سے بہت اسکوپ ہے, مجھے بہت ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ, دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ اینٹی سمیٹزم کے حوالے سے ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے جو گروپس تھے انہوں نے بھرپور ایفرٹ کی ہوگی اور مجبور کر دیا کہ ان سوشل میڈیا بگ پلیٹ فارمز کو کہ جی آپ یہ کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ, دیر از آلویز فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے لانگ جرنی. اس کو منوانا, اس کو کمیونٹی کا حصہ بنانا, اس ماڈل کے اوپر ان کو ایگری کروانا, اور پھر ایک اسپیشل انوائے کا اپوائنٹ ہو جانا, پرٹیکولرلی OIC سیکرٹری جنرل اسپیشل انوائے آن اسلامو فوبیا. فار ایگزامپل وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ UN میں اب اس سے سیکرٹری جنرل نے اپنا کر لیا. میں کہا یہ ان کی ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ آر دے سپوز ٹو ڈیفینڈ our religion, or we initially we should defend our religion and take all these steps. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور اپوائنٹمنٹ میں بھی جیسے تھوڑی سی ہیسل ہوتی ہے جی ایسے فورمز پہ, لیکن اپروو ہوا, اور یہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ سب مل کے کریں گے تو آئی تھنک کہ آفٹر آل گلوبل ہاؤسز نے انہی ملکوں کے ساتھ 57 ملک ہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے جی. آزاد سید صاحب. میرے دو سوال ہیں, ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے, ایک فارن ریلیشنز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک بتائیے کہ آپ ظاہر پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جب سے آپ فارن منسٹر اور بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی انٹرنیشنل فورم پہ. تو پاکستان نے ایکس سروسز کو بند کر رکھا ہے, جس سے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور پاکستان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کہ ایکس کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی آپ کی. دوسری یہ بتائیے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی, انہوں نے گندم کے حوالے سے جو حالیہ میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کیونکہ آپ ECC کے ہیڈ تھے اور آپ نے ڈیسیشن لیا تھا. تو کائنڈلی ان دونوں باتوں پہ. جی مہربانی. آپ نے اعزاز سید صاحب جو پہلا فرمایا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور ایک سروس مین, دیکھیں ہمارا آئین پوری طرح دیتا ہے آزادی رائے کا اختیار ہے, اور مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں رضا روانی صاحب نے, میں نے غالباً 19A ہے if I'm not mistaken 19A, تو وہ ہم نے اس کو بیف اپ کیا. مجھے یاد ہے آج 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور چونکہ آئی واز کنٹریبیوٹر تو میں اس کا بلیور ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ایک مادر پدر آزاد جو ہے نا جی رائے, کہ آپ کہیں جی مجھے اٹھ کے اسلام کے خلاف بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ کو بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ پھر یہ کرے کہ آپ پرووک کریں گے اپنی اسپیچز سے کہ جا کے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر آپ حملہ کر دیں, آپ GH کو حملہ کر دیں, آپ
जिना हाउस पे हमला कर दे, आप तनसीबात पे हमला कर दे, मेरा ख्याल है कि कोई भी स्टेट या मुल्क इसका मुतमल नहीं हो सकता. और सो देयर आर सर्टन बाउंड्रीज. और अब हमारा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल प्रोसेस, हमारे डेफामेशन एंड लाइबल लॉज हैं तो सही, लेकिन उस पर मैंने ज़िंदगी में सही तरह अमल दरामद करते हुए नहीं देखा गया. अब मैं विदाउट नेमिंग 2 चैनल्स है, मैं लंदन में था, दे जस्ट एयर्ड एंड अनलकीली दे एयर्ड मेरे खिलाफ को बात लंदन में भी. आई वन फ्रॉम बोथ चैनल्स इन दी यूके. लंदन हाई कोर्ट से मैंने उनके खिलाफ डैमेजेस सूट को विन किया. मुझे यानी करोड़ों की उनको डैमेजेस देने पड़े. ये अलग बात है कि मैंने वकीलों की फीस के अलावा अपने लॉयर को लिखा कि दे के बाकी सारा चैरिटी में देते. तो दो चैनल्स को, तो क्या हम वो नहीं ला सकते? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में देयर आर सर्टन बाउंड्रीज. रिलीजियस बाउंड्रीज है, उसके ऊपर आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है. आपका जो पर्सनल और बेसलेस या झूठा नहीं होना चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि हमारा आइन और कानून बिल्कुल पूरी तरह उसकी आज़ादी देते. जो आपने दूसरा सवाल किया, ये शायद खाकाना भाई साहब वाला, मैंने भी जो सोशल मीडिया ज़ाहिर आता है जब वाइल आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो मुझे फ्रैंकली उनकी एग्जैक्ट बात समझ नहीं आई कि क्या वो ये कह रहे हैं कि मुझसे पूछा जाए कि ईसीसी में कैसे होता है, या वो ये कह रहे हैं कि ईसीसी में जो इनिशियल इम्प्रेशन कुछ ट्वीट से मुझे लगा कि शायद इफ़ आई हैव गिवन दैट परमिशन. तो सबसे पहले तो मैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर रहा हूँ कि 9 अगस्त की रात को जब हमारी हुकूमत 2023 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वज़ारत उज़्मा में ख़त्म हुई और उन्होंने 2 दिन पहले ख़त लिख के उसको ख़त्म किया, तो मैंने कोई ईसीसी की किसी भी अपना मीटिंग में वीट की परमिशन की इजाज़त नहीं दी. नंबर 1. नंबर 2, ये मुझे टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी अर्ली अगस्त में समरी आई कि जी गंदम की दरामद की इजाज़त दी जाए. शाहिद खान अब्बासी साहब 14 जून तक ईसीसी के मेंबर थे. आपको याद होगा कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बने, लेकिन शाहिद साहब एनर्जी कमेटी के चेयरमैन थे और उस कैपेसिटी में ही वाज मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट. तो जो कैबिनेट कमेटी मैंने सितंबर 2022 से 14 जून तक की मैंने चेयर की, उसमें शाहिद खान साहब वाज ए मेंबर ऑफ दैट ईसीसी. 14 जून को उन्होंने अपनी कोई ज़ाती मसरूफियात या रीजंस की वजह से मुझे एड्रेस टू मी उन्होंने मुझे रिज़ाइन दिया और एक्नॉलेज किया और शुक्रिया अदा किया कि द ट्रस्ट रिपोज्ड इन हिम. वो ओरिजिनल मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भिजवा दिया और उसके बाद वो नहीं थे. 14 जून के बाद की ये गंदम की समरी है और अगस्त में के शुरू में फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मुझे याद है, या एंड ऑफ फर्स्ट वीक, तो उस पर ये समरी ज़रूर आई थी और इसको मैंने अप्रूव नहीं किया था क्योंकि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे और जो अदारे थे और जो मिनिस्ट्री थी वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकी थी या चेयरमैन ईसीसी के वाकई पाकिस्तान को इतनी गंदम की ज़रूरत है. तो इस वजह से मैं कैटेगोरिक विद एनी फियर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो समरी जो ईसीसी मैंने 9 अगस्त तक चेयर की उसमें कोई अप्रूवल नहीं था. और तीसरा, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक इसके ऊपर एक कमेटी बना दी हुई है और आई वुड रिक्वेस्ट के जब उसकी रिपोर्ट आए इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि जो मैंने नंबर्स जो देखे हैं सोशल मीडिया में करीबन 3.6 मिलियन मैट्रिक टन्स इंपोर्ट हुई है. 3.599 इस तरह का नंबर है. तो ये रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि कौम की अमानत है, कौम से शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर की है तो आफ्टर ऑल हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बड़ी स्केर्स थी, खासकर उस ज़माने में. तो मैं आपको बड़ी अब मैंने जैसे कहा, मुझे नहीं पता कि जनाब मेरे वो कोलीग भी रहे हैं, वो 2017 तक उस वक्त भी इसी के मेंबर थे. ही वाज पेट्रोलियम मिनिस्टर. बाद में वो थोड़े अरसा मैंने उनके साथ एज द प्राइम मिनिस्टर भी काम किया, को 3-4 महीने, और उसके बाद फिर वो दोबारा मेरे ईसीसी के मेंबर थे. उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है और शायद वो ये यानी उनका कहना ये हो कि मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूं, तो मैं दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी हैं कि ईसीसी अप्रूव ज़रूर करती है और फिर ईसीसी का फाइनल अप्रूवल होता है कैबिनेट आफ्टर ये जो है ना जी आपका
ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ ECC کے فیصلے پر فائنل یہ کابینہ کو جاتے تھے فار انفارمیشن اونلی، لیکن سپریم کورٹ کے ایک پوائنٹ کے اوپر آ گیا کہ نہیں، جو کابینہ ہے فیڈرل گورنمنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز. تو اس کے بعد ECC ہو یا کوئی بھی کیبنٹ کمیٹی ہو، چاہے وہ لیجسلیٹو کیسز کی ہو، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے جو فیصلے وہ کرتی ہے وہ پھر کابینہ کو جاتے ہیں اور کابینہ اس کو فائنل تصدیق کرتی ہے اور مہر لگاتی ہے. تو ان کے جانے کے بعد یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کوئی ہم نے ایسی سمری میں جب 9 اگست تک تھا تو اپروو نہیں کی تھی. باقی حقیقت آ جائے گی. جی راشدہ سیال. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک ٹی وی سے. سر منسٹر صاحب، پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ سعودی کراؤن پرنس MBS کے پاکستان کے وزٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک کا ان کا وزٹ ڈیو ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے. سیکنڈلی، کچھ خبریں اور اطلاعات میڈیا پر چلیں کہ ایک سیاسی لیڈر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کروائے، اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. تھینک یو. دیکھیں، 2 سوال محترمہ آپ نے کیے ہیں. ایک تو سیاسی آپ نے کہا کہ کسی لیڈر کو ٹاسک دیا کہ دوستی کروائے، کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یعنی میں کابینہ کا حصہ ہوں اور وزیر اعظم صاحب کا اگر ایسا کوئی ٹاسک دیتے کسی کو تو کابینہ کو اور مجھے معلوم ہوتا، تو میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے رمضان شریف کے اینڈ میں فرمایا تھا کہ انیشیل میٹنگز ہو جائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جو کہ سعودی فارن منسٹر جب ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے میرے ریاض جانے سے پہلے، اور B2B یعنی بزنس ٹو بزنس پرائیویٹ سیکٹر، یہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. وہ دورہ انشاءاللہ ڈیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مئی میں کسی وقت بھی یہ ہمیں وہاں سے کوئی فائنل ڈیٹس آئیں گی اور وہ انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی انویٹیشن پہ میری موجودگی میں کنفرمیشن کی رمضان شریف میں کہ میں بالکل آؤں گا. اور ابھی ہماری ایز فارن منسٹری چونکہ وی آر ان ٹچ ان چیزوں کے اوپر، ہماری ذمہ داریوں میں ہے یہ، تو بالکل ان کا دورہ ایز آف ناؤ آن کارڈ ہے. ابھی ڈیٹس ایگزیکٹلی نہیں ہے. خالد محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب، خالد محمود جی، ایکسپریس ٹی وی سے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ جو سعودی وزٹ ہوا ابھی حال ہی میں، آج اس کا شاید لاسٹ ڈے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کے جو سابقہ دور تھا 16 ماہ کا، اس میں آپ نے جو خاص کر وزیر اعظم کی جانب سے ایک آرڈر ہوا تھا کہ سندھ شوگر مل کے حوالے سے جو FBR کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھا وہ آپ نے بند کر دیا تھا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. آپ کا پہلا سوال، اف یو ڈونٹ مائنڈ، پہلا آپ نے کیا کہا تھا؟ سعودی جو حالیہ وزٹ ہوا ہے اس کا آؤٹ پٹ جی جی میں عرض کر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 2-3 ہوئے نا، میں نے اوور آل میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ از اے سیریس تھنگ ٹو ڈو، تو جو بھی انویسٹر ہے، اگر گورنمنٹ ہے تو وہ اپنے لحاظ سے دیکھتی ہے ہر چیز. ہم نے ان کو ایک مینیو گورنمنٹ کی طرف سے دیا، اس پہ بڑی ارکریزی ہوئی، بڑی محنت ہوئی. وزیر اعظم صاحب خود کئی میٹنگ انہوں نے چیئر کی، اور پھر ان کو ہم نے جب سعودی فارن منسٹر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ جو ڈیٹیل میٹنگ تھی، ورکنگ میٹنگ جسے کہتے ہیں، وہ سرینا میں نے اور سعودی جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے چیئر کی تھی. اور اس کے بعد ہمارے پھر بریک آؤٹس جو مختلف سیکٹر وائز وہ میٹنگیں ہوئیں ہمارے منسٹروں کے اور ان کے منسٹروں کے درمیان. یہ جو اب دورہ ہوا ہے، یہ بزنس پرائیویٹ جو بزنس اینٹیز ہیں، بڑے گروپس ہیں وہاں سعودیہ کے، یہ ان کے منسٹر صاحب ان کو ساتھ لے کے آئے تھے. تو ہم دونوں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو بڑے کو پروجیکٹس ہوں گے تو وہ تو گورنمنٹ کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ. ریکوڈک ہے یا آپ کا کوئی پیٹرو کیمیکل ریفائنری، اس طرح کے یہ جو آپ کا ٹریڈ والیوم ہے، جو آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی ہے، جو آپ کی جوائنٹ وینچرز ہے، جو آپ کا اسکوپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کی ایکسپینشن کا، وہ پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوگا. گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ اس کو کرتی ہے جیسے ہم نے کیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی بھی بھرپور تیاری پاکستان کے ان کے جو کاؤنٹر پارٹس تھے ان کو لائن اپ کیا ہوا تھا، میچ میکنگ تھی ان کی بڑی بھرپور. اور مجھے آج، بلکہ مجھے نہیں، پوری کابینہ کو وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ جو وزیر تھے وہ کل رات جو عشائیہ تھا
وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اس وزٹنگ ڈیلیگیشن کو، انہوں نے پاکستان کی ٹیم کی اور پاکستان کی جو جتنی جو منسٹریز تھیں اور جو انوالومنٹ جن کی تھی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا جی کہ وی آر امپریسڈ کہ پاکستان کس طرح تندہی کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سب کا فرض ہے کہ پاکستان کو ادھر لے کے چلے. جہاں تک آپ نے کہا کہ 16 ماہ کی آپ نے بات کی نا جی وہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. جی دیکھیں میں ناٹ دیٹ کہ میرے وہ وزیر اعظم ہیں اور انہوں میری تو آئی ایم ناٹ ہولڈنگ اینی بریف، لیکن ہی از نون فار ہز انٹیگریٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. 3 دفعہ وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، دوسری دفعہ وہ پرائم منسٹر ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں 16 مہینے میں تو فائنانس منسٹر بھی تھا، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم FBR کا تھا، تو میرا بھی کافی حد تک بڑا ریجیکٹ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کو جواب دے ہم سب سے پہلے. تو کوئی تفریق جو ہے نا وہ ٹریک اینڈ ٹریس، بلکہ انہوں نے کئی میٹنگ اس کو بڑا روبسٹ اور بڑا اس کو فاسٹ ٹریک کریں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑی پیٹی پالیٹکس پہ اتر آتے ہیں اور ان کو اپنا زمانہ یاد نہیں رہتا کہ ان کے زمانے میں جب وہ اب گورنمنٹ میں تھے تو ان کے خلاف کس قسم کی ایلیگیشنز تھی. میں دہرانا نہیں چاہتا، آئی ایم شیور یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ. تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے یہ بات کرنی مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو چھپ نہیں سکتی. اور پورا کا پورا FBR از دیئر، اور میں خود یعنی اس کو نہ صرف ٹریک اینڈ ٹریس کو ہم نے فاٹا میں اور ہر جگہ پہ اور پھر ٹوبیکو انڈسٹری پر شوگر پہ لگایا، بلکہ جو لوگ اس سے بھاگنے کے لیے اس کے ڈر کے بھاگے فاٹا سے، سگریٹ کمپنیز وہ 46 کے قریب تھی، وہ AJK میں چلی گئی اگر آپ کو یاد ہو. اور اس سے بچنے کے لیے میں نے AJK گورنمنٹ کو اس کو انوالو کیا کہ آپ بھی اسی طرح ان کے اوپر کریں تاکہ یہ مجبور ہو جائیں. اور پھر کئی کمپنیز نے پھر والنٹیرلی FBR کے ساتھ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیا. تو ہماری حکومت کی تو بڑی الحمدللہ شفاف ایکشنز ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ لا کے دکھا دیں. بہت شکریہ. عبداللہ مومن سر. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے. ڈاکٹر صاحب افغان انٹرم گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا OIC میں، تو سائڈ لائن پہ کوئی آپ کی ملاقاتیں ہوئی، کیا ڈسکس ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس وقت انرجی کرائسس بھی ہے، ایران کے بھی ایک دباؤ ہے، ایران کے پاکستان گیس پائپ لائن، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور سعودی عرب بھی انڈائریکٹلی اپنے ریزرویشن شو کر رہا ہے. ابراہیم رئیسی جو تھے ایرانی صدر، وہ بھی پاکستان آئے تھے. تو اس مسئلے کو حکومت پاکستان کیسے ٹیکل کر رہی ہے، جو ایران کا دباؤ ہے یا دوسرے مسائل؟ تھینک یو. دیکھیں بھائی، ہم ایز کنٹری ہم چاہتے ہیں اسٹیبلٹی اینڈ پیس ان دا ریجن. ہم اس کے بہت بڑے پروموٹ کرنے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بہت ہمارا فوکس رہا ہے. ماضی میں جب بھی مسلم لیگ نون حکومت میں آئی 20, 13, 17 میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ میں خود جا کے کابل میں نے کی. پورے پاکستان کی ٹیم جو ریلیونٹ منسٹریز میرے ساتھ گئیں، اور اس کے بعد وہاں کے جو صدر تھے اس وقت اشرف غنی صاحب، وہ پاکستان آئے اور یہ سرینا ہوٹل میں انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی. تو یہ ہماری، کیونکہ یہ دیکھیں یو کانٹ چینج یور نیبرس، اور پھر وہ مسلمان ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور پھر لینڈ لاک ملک ہے، تو ہم اس کی پوری طرح ہینڈ ہولڈنگ کی. کاسا 1000 بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم دونوں میں ایگری ہوا. مجھے یاد ہے واشنگٹن میں ورلڈ بینک IM کی میٹنگ میں گیا تھا، وہاں کتنی بائی لیٹرز ہماری ہوئیں بٹوین حضرت ذاکر وال مائی سیلف. تو بات یہ کہ ہم تو ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ جو جانے سے پہلے کچھ ہفتے مجھے وہاں کے فارن منسٹر صاحب کا فون آیا، لیکن بدقسمتی سے جو فون کا جو دن اور ٹائم مقرر تھا اس سے قبل ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا پاکستان میں، اور میں نے انہیں مجھ سے تعزیت تو کی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کنڈیم بھی کریں پبلکلی. وہ انہوں نے نہیں کیا. تو ہماری جو رپورٹس یہ ہیں کہ ہمارے جو ریسنٹ چائنیز کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کی ماسٹر مائنڈنگ، اس کی مانیٹرنگ، اس کی ٹریگرنگ، اس کی پلاننگ، وہ ساری انفارچونیٹلی وہ افغان ٹیریٹری سے ہوئی. تو وہ ہمارے بردرلی اسلامی ملک ہے، ہماری بہت ہم قدر کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ نیبر کا اچھا تعلق ہو. اور جو آپ کا اسپیسیفک سوال تھا،
میری IAJ کے ساتھ جو انٹرم افغان گورنمنٹ ہے ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ میری گیمبیا میں نے گنوا دی ہے جو میری 12 بائی لیٹرلز ہوئی ہیں. اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں تھا, 3-4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, لیکن میری ان کے ساتھ کوئی, میں نے بائی دی وے ان کا کوئی جو ڈیلیگیشن ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, میری وہاں جتنی کوئی 18 گھنٹے 19 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہر دن ایکٹیویٹی تھی, ہر وقت اور ہر جگہ میری ڈیلیگیشن کی میری, تو اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور دیکھتا. میں نے نہیں دیکھا, ہو سکتے آئے ہوں, لیکن میری ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ. دوسرا انرجی کی بات کی, اور آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کی. دیکھیں امریکہ کا کہتا ہے اور دوسرے ممالک کا کہتے ہیں, ہم نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, ہم نے اپنی کمٹمنٹس کو دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے حکومت نے فیصلے کرنے ہیں کہ جی ہم کیا کریں گے, کب کریں گے, کیسے کریں گے. اٹ کانٹ بی ڈکٹیٹڈ آن اس, اور نہ ہی ہم کسی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ویٹو استعمال کسی کو کرنے دیں گے. پاکستان از اے ساورن کنٹری, اور ہم جس طرح دوسروں کی ساورنٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں, وی ایکسپیکٹ کہ ہر بندہ جو ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی ساورنٹی کو رسپیکٹ کرے اور اس کو اس کی عزت اور توقیر کرے ڈگنیٹی کے ساتھ. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت اس کے حوالے سے کرے گی. آپ نے دیکھا کہ جب صدر صاحب تشریف لائے تھے ایران کے, جو ایک جنوری میں جو ایک واقعہ ہوا تھا, وہ کافی حد تک چونکہ ان کے فورن منسٹر آ گئے تھے, تو ہم نے, وہ ایک ملک کے خلاف نہیں تھا, وہاں کے کچھ ٹیررسٹ نے وہ کام کیا, اور ہم نے بھی پھر ان کو, ہمارے بھی جو ادارے ہیں انہوں نے پھر بھرپور کاؤنٹر جواب بھی دیا. تو آپ نے دیکھا کہ صدر جو ایران تھے بڑے پرخلوص ان کی وزٹ تھی, ہمارے بڑے پیار کے ان کے ساتھ تمام میٹنگز اور ڈائلاگز ہوئے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایشو ہے, اس کی کافی کمپلیکیشنز ہیں, یہ آج کی نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. اور اس میں جو آپ نے کچھ ریفر کیا دوسرے ممالک کی سینکشن, وہ چیزیں, اس ساری چیزوں کو پاکستان کے انٹرسٹ میں جو ہوگا وہ یہ حکومت انشاءاللہ یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کرے گی. بہت شکریہ. I think, sorry. کیا جی, آپ بڑے عقل مند ہیں, آپ جو مرضی انٹرپریٹ کر لیں. Thank you very much. جی میری چائنیز میرے کاؤنٹر پارٹ جو ہے فارن منسٹر صاحب کی میری انویٹیشن مجھے آئی ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ ہماری ڈیٹس طے ہو گئی ہیں. میری وہاں 13, 14, 15 اسٹریٹجک ڈائلاگ اپنے کاؤنٹر پارٹ اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہے. اور میرے میسیجز جو ہیں, جو پریزیڈنٹ شی کے انوائے کے طور پہ OIC پہ آئے تھے, نہ صرف ان کے ساتھ تفصیل سے ملاقات ہوئی, میسیجز بھی ایکسچینج ہوئے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ 13, 14, 15 ہے اور 16 کو واپسی انشاءاللہ. بہت شکریہ.